پرانے زمانے میں ایک شخص تھا تو وہ صدقے کا بہت سا مال خرچ کرنا چاہتا تھا. اس کے پاس بہت سا مال تھا، زکوٰۃ کا، خیرات کا، صدقے کا غریبوں میں. لیکن وہ یہ جانتا تھا کہ صدقہ چپکے سے کیا جائے تو زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کسی غریب کی مدد چپکے سے کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. اس طریقے سے کی جائے کہ داہنے ہاتھ سے کی جائے اور بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو. تو وہ شخص رات میں نکلتا ہے. سنیے، بہت پیاری حدیث ہے. وہ شخص رات میں نکلتا ہے. آدھی رات گزرنے کے بعد جب صدقے کا مال لے کر جا رہا ہے، اس نے سوچا کہ رات میں کوئی مجبور آدمی مجھے ملے گا تو اس کو دے دوں. ایک آدمی کے اوپر نظر پڑی، یہ سمجھا کہ یہ مجبور آدمی ہے. صدقہ دینے والے نے پوچھا، بھائی اتنی رات میں تم نکلے ہو، کیا کوئی مجبوری ہے؟ اس آدمی نے کہا جی مجبوری ہے. اس نے مجبور سمجھا اور صدقے کا مال اس کو دے دیا کہ لو بھائی مجبور ہو، یہ مال میرے پاس ہے، تم لے جاؤ، اللہ تمہاری مجبوری کو آسان کر دے. یہ صدقے کا مال دے کر چلا آیا، اپنے گھر آیا اور صدقہ لینے والا صدقہ لے کر چلا گیا. اس نے صبح کی نماز پڑھی، تھوڑی دیر کچھ پڑھا لکھا، اور جب سورج نکل گیا تو صدقہ دینے والا بازار کی طرف گیا. جیسے ہم اور آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں، کوئی سبزی لینے کے لیے، کوئی بچے کو اسکول چھوڑنے کے لیے، کوئی کہیں جاتا ہے، ایسے یہ شخص بھی مارکیٹ کی طرف، بازار کی طرف گیا تو وہاں شور سنتا ہے. یہ کوئی ایسی ویسی کتاب نہیں، بخاری شریف کی حدیث کا واقعہ ہے جو قرآن کے بعد سب سے زیادہ معتبر اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بخاری کو کہا گیا کہ اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ اگر کسی کتاب کا ہے تو بخاری کا. بخاری کے اندر یہ واقعہ منقول ہے. وہ جب بازار میں گیا تو شور سنتا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے، اسی سے کہہ رہے ہیں اس نے صدقہ دیا، تمہیں معلوم ہے رات میں اللہ کا ایک نیک بندہ صدقے کا مال لے کر نکلا اور وہ کسی غریب آدمی کی، کسی مجبور کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن دھوکہ کھا گیا بیچارہ. اسی سے کہہ رہے ہیں. یہ پوچھتا ہے دھوکہ کھا گیا کیا مطلب؟ کہا اس ایک آدمی نے صدقے کا مال رات میں مجبور سمجھ کر کسی کو دیا، لیکن وہ بہت بڑا پیسے والا تھا، امیر آدمی تھا. اور حدیث میں آتا ہے کہ امیر کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے. صدقہ غریب کا حق ہے، امیر کا نہیں ہے. امیر کو صدقہ دینا ناجائز ہے. یہ آدمی کہنا ہو سکتا ہے دھوکہ کھا گیا ہو، یہ کہہ کر چلا آیا. اس کو بتانا ہی نہیں تھا کہ میں نے دیا. یہ اپنے گھر آیا اور آ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ الہ العالمین، میں نے جان بوجھ کر صدقے کا مال امیر کو نہیں دیا. اے اللہ میں دھوکہ کھا گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی. اے اللہ اگر تو مجھے ثواب نہ دے تو عذاب بھی مت دینا. یعنی میں نے ناجائز غلط آدمی کو صدقہ دے دیا، اس پر عذاب مت دینا، کیونکہ میں نے دھوکے سے دیا ہے، میں نہیں جان سکا یہ مجبور آدمی سمجھ کر دے دیا، لیکن وہ امیر آدمی نکلا، یہ میری غلطی ہو گئی. اے اللہ مجھے معاف کر دے، آج بھی میرے پاس صدقے کا مال ہے، میں آج کی رات میں پھر نکلوں گا، تو میری مدد فرمانا. جب دوسری رات ہوئی تو آدھی رات گزرنے کے بعد پھر نکلا اور صدقے کا مال دینا چاہتا تھا. پھر ایک آدمی پر نظر پڑی. اس نے پوچھا کیوں بھائی اتنی رات میں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی کیا کرے گا، ایک آدمی رات میں کیوں نکلے گا؟ کوئی مجبور ہوگا تبھی نکلے گا، بھائی جاؤ نا اپنا راستہ دیکھو. اس نے کہا دیکھو تم مجبور ہو اور میں کسی مجبوری کی مدد کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جھٹ سے اگر واقعی تمہیں مجبور کی مدد کرنا ہے تو مجھ سے زیادہ مجبور کوئی نہیں ہے. اس نے صدقے کا مال اس آدمی کو دے دیا اور دے کر چلا آیا. گھر پہ آیا، نماز پڑھی، سو گیا. صبح اٹھا، پھر صبح سورج نکلنے کے بعد بازار کی طرف گیا تو پھر چرچے سنتا ہے، آوازیں آتی ہیں. ارے تمہیں معلوم ہے؟ کیا کہ ایک آدمی آج بھی رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں نکلا اور کسی غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن آج بھی وہ دھوکہ کھا گیا اور آج اس نے ایک چور کی مدد کر دی. اس نے اپنا صدقہ ایک چور کو دے دیا. وہ آدمی پیشہ ور چور تھا، وہ رات میں چوری کے لیے نکلتا تھا اور اس آدمی نے صدقے کا مال اس کو دے دیا جو ناجائز ہے، نہیں دینا چاہیے لیکن دھوکہ کھا گیا. یہ آدمی اپنے گھر آیا، اللہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں تو صدقے کا مال ایسے دینا چاہتا ہوں کہ دائیں ہاتھ سے دوں تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، اور اس کے لیے میں رات کے اندھیرے میں نکلتا ہوں کسی مجبور کی مدد کروں، لیکن میں بار بار دھوکہ کھا رہا ہوں. اے اللہ میں نے جان بوجھ کر چور کی مدد نہیں کی ہے. اے اللہ میں چاہتا ہوں آج میں رات کی تاریکی میں جب نکلوں اور میرے پاس جتنا بھی اب صدقے کا مال رہ گیا ہے، یہ آخری مال ہے، میں کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا ہوں، تو آج میری مدد فرمانا. اور اللہ اب تک جو 2 غلط جگہوں پر صدقہ پہنچ گیا اس پر میری پکڑ مت کرنا، کیونکہ میں نے جان بوجھ کر نہیں دیا، دھوکہ ہو گیا مجھ سے. یہ تیسری رات میں پھر صدقے کا مال لے کر نکلا. آدھی رات سے زیادہ گزر گئی، دیکھ رہا، تلاش کر رہا کوئی مل جائے. تو اب ایک عورت ملتی ہے. اس نے دیکھا، اس نے سوچا عورت تو بیچاری مجبوری ہوگی. وہ گیا اور اس عورت سے پوچھنے لگا کیسے نکلی ہو؟ اس نے کہا تمہیں مطلب؟
کہا نہیں، اگر کوئی مجبوری ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا ایک عورت رات کے اندھیرے میں مجبور نہیں ہوگی تو کون ہوگی؟ میرے بچے بھوکے ہیں اور میں مجھے کھلانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اس لیے میں باہر نکلی ہوں، اللہ کا کوئی بندہ مجھے بھیک دے دے تاکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ اس نے صدقے کا مال اس عورت کو دے دیا اور کہا جاؤ لے جاؤ تم صدقے کا مال، اس کو دے دیا۔ کہا تم کون ہو بھائی؟ کہا کہ یہ مت پوچھو کہ میں کون ہوں، میں کسی غریب ہی کی تلاش کر رہا تھا، تم مل گئی اور حقیقت میں تم غریب لگ رہی ہو، لے جاؤ۔ دے دیا اس کو، چلا آیا گھر پہ سویا، صبح نماز پڑھی، سورج نکلا، پھر مارکیٹ کی طرف گیا، بازار میں پھر چرچا سنتا ہے، اور کیا سنتا ہے؟ اللہ کا ایک نیک بندہ آج بھی کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے نکلا، لیکن آج بھی وہ دھوکا کھا گیا، اور بجائے کسی غریب آدمی کی مدد کرنے کے آج اس نے ایک عورت کو صدقے کا مال دے دیا۔ لیکن وہ عورت مجبور نہیں تھی، وہ پیشہ ور تھی، وہ اپنا جسم بیچتی تھی، وہ کسٹمر رات کی تاریکی میں تلاش کرتی تھی، وہ زانی اور بدچلن عورت تھی، وہ اپنے جسم کو بیچ کر دھندا کرتی تھی۔ آج اس نے ایک زانی اور بدچلن عورت کو صدقہ دے دیا۔ یہ آدمی اپنے گھر آیا اور رات کی تاریکی میں اپنے گھر پہ اب رات ہوتی ہے، کہتا ہے کہ الہ العالمین، صبح سے شام تک تو پریشان رہا، رات میں کہتا اللہ میرے پاس اب صدقے کا مال ہی نہیں ہے کہ میں دے سکوں، آئے اللہ میں نے جتنا بھی صدقہ کیا اس پر اگر مجھے ثواب نہ ملے تو عذاب بھی مت دینا، اس لیے کہ میں نے غلط جگہ پر صدقہ کر دیا ہے، لیکن جان بوجھ کر نہیں کیا، میری نیت ایسی نہیں تھی۔ نیت پر میں آپ کو لا رہا ہوں، یہ پورا واقعہ جو بتا رہا ہوں اس پر میں نیت پر ڈیپینڈ ہے، نیت پر بتاتا ہوں۔ میرے بھائیو، اے اللہ مجھے اگر ثواب نہ ملے تو عذاب بھی نہ ملے، اے اللہ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، اور یہ کہہ کر سو گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جب آخری رات میں سو رہا تھا تو اللہ رب العالمین نے اس کو خواب میں دکھایا کہ کوئی اس سے کہہ رہا ہے اے اللہ کے نیک بندے تو مایوس کیوں ہوتا ہے، تو پریشان کیوں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا۔ ارے تو نے ناجائز جگہ پر دیا ہے لیکن تیری نیت تو نہیں تھی، تو کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا نا، تو تجھے تیری نیت کے مطابق ثواب مل گیا، اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا، لیکن تیرے صدقے کی برکت سے اللہ نے ان تینوں کو بھی ہدایت دے دی۔ جس امیر کو تو نے صدقہ دیا اس امیر نے صدقے کا ایک درہم بھی نہیں کھایا، بلکہ اس نے وہ مال سب غریبوں میں بانٹ دیا۔ تو میرے حساب سے امام احمد ابن حنبل نے کہا اس روشنی میں، چراغ کی اس روشنی میں اگر تم سوت کاٹ لیتی ہو تو میرے حساب سے کوئی غلط تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر تم پرہیز کرو اور بچو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر۔ یہ احمد ابن حنبل کا، جبکہ چوری نہیں تھی، وہ جلا رہا ہے، دروازہ نہیں ہے، آنگن سے آنگن ملا ہوا ہے، اور اس کے آنگن سے اس چراغ کی روشنی یہاں آ رہی ہے، تو اس میں بھائی آپ کی یہ لائٹ جل رہی ہے، اب ادھر روشنی جا رہی ہے تو اس آدمی کا کیا قصور ہے؟ تم اگر چاہتے ہو کہ میری روشنی میرے گھر تک رہے تو تمہیں اپنے گھر کا انتظام کرنا ہے، لیکن اگر آپ کے گھر کی روشنی اور آپ کے بلب کی روشنی میرے گھر آ رہی ہے اور آپ یہ کہیں کہ اپنا میری روشنی تیرے گھر کیوں آ رہی ہے، ہٹ اپنا گھر توڑ، تو آپ غلط ہے نا۔ ذرا تصور کرو، احمد ابن حنبل نے جب وہ عورت جانے لگی، وہ بوڑھی عورت، تو احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جس باپ کی بیٹی ہے اس کا باپ کوئی معمولی شخص نہیں ہوگا، ضرور کسی اچھے اور نیک باپ کی تربیت ہوگی جس نے ایسی نیک بیٹی پیدا کی ہے۔ ذرا تصور، نبی اکرم کی دعا اس لیے قبول ہوئی کیونکہ آپ سراپا رزق حلال استعمال کرتے تھے، صحابہ کی اس لیے مدد ہوئی اس جنگ بدر میں کیونکہ کسی صحابی نے مال حرام کو اپنا لقمہ نہیں بنایا۔ میرے بھائیوں، 1000 کا لشکر پھر مغلوب ہوتا ہے اور 313 صحابہ کو فتح ہوتی ہے۔ یہ 313 صحابہ جو لڑے، یہ کون سی چیز تھی؟ یہ وہی طاقت تھی، وہی اسپرٹ تھی، کون سی؟ ایمان۔ اگر ایمان نہ ہوتا تو لڑتے؟ کچھ نہ کچھ دیر کے لیے بھی ماننا پڑے گا کہ اس لڑکی نے جو جذبات میں آ کے نعرہ لگایا تھا کرناٹک میں، اس کے اندر بھی کچھ ایمانی حرارت تھی، تبھی تو یہ اللہ اکبر کا لفظ نکلا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور بعد میں پتا چلا کہ اس بچی کا باپ عالم ہے، وہ ایک مولانا کی بچی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ تربیت تو اچھی رہی ہو، ورنہ آج کل سیاسی لیڈروں کی لڑکیاں کہاں نعرہ لگائیں گے اللہ اکبر، وہ تو وقت کے دھارے میں بہتے ہیں، وہ تو ہندو لوگوں کا ووٹ لینے کے لیے مندر میں ٹیکا بھی لگوا لیں گے، وہ تو مورتی کے سامنے بھی کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں ان کا ووٹ چاہیے۔ تو تربیت کا بھی فرق ہوتا ہے، ہم اپنی اولاد کو کون سی تربیت دے رہے ہیں، کیسی تربیت ہونی چاہیے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جنگ خندق کے بارے میں کبھی سوچا آپ نے؟ جنگ خندق میں کتنے مسلمان تھے؟ آپ سے اگر سوال کریں تو شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہو،
صرف 3000 صحابہ، 3000، اور ان 3000 صحابہ کا مقابلہ کتنے کافروں سے تھا، کتنے یہودیوں سے تھا؟ 10,000 کا لشکر۔ کوئی تقابل ہے؟ کوئی مقابلہ ہے؟ ایک طرف 3000، ایک طرف 10,000، وہ ہتھیاروں سے لیس، یہ بیچارے فل ہتھیار نہیں۔ ان 3000 صحابہ کو جنگ خندق پر کافروں سے لڑنے کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار جو انہوں نے کیا، یہ 3000 صحابہ کے دل میں جو 10,000 کا خوف نہیں تھا، وہ خوف نکالنے والی طاقت کیا تھی؟ اگر آپ سے سوال کریں تو میری اتنی تقریر کے بعد جو 1 گھنٹے سے زیادہ بولتے ہوئے مجھے ہو گیا، آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہوں گے کہ 3000 صحابہ جو 10,000 کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں اور لڑ رہے ہیں، یہ صرف ایمان کی طاقت تھی۔ وہ 10,000 سے نہیں ڈر رہے ہیں، وہ صرف ایمان کی طاقت ہے۔ ان کے دلوں میں اگر ڈر ہے تو صرف ایک اللہ کا ڈر ہے، وہ کسی کا خوف ان کے دلوں میں موجود نہیں ہے، اور جیتے، ان کو فتح ہوئی، ان کو کامیابی ملی۔ ہم یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ بھیا جلدی نکل جاؤ، بتاؤ یہ کہاں جا رہا ہوگا؟ اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، کہاں بھاگ رہا ہے؟ اور وہ دیکھو وہ چچا اٹھ کے جا رہے ہیں بیچ میں جب کوئی اٹھتا ہے تو مجھے پتہ نہیں کیوں اتنا ڈر لگتا ہے۔ ایک بار حیدرآباد میں پروگرام کر رہا تھا نا، تو بیچ میں ایک آدمی اٹھ گیا، تو مجھے پتہ نہیں اٹھا، پیشاب کرتا ہے، سیدھے آیا میرا مائک پکڑ کے، اور مائک پھینک دیا اٹھا کے، اور پھر اس کے بعد انڈے چلے، ٹماٹر چلے، جوتے چلے، چپل چلی۔ تو اس دن سے ایک دہشت تو ہوتی ہے نا، پھر بیچ میں اٹھ رہا کہ پھر کوئی کھڑا نہ ہو جائے۔ تو وہ اس دن سے یہ ہے بات، بھائی جس کو اٹھنا ہوا کرے وہ پیچھے بیٹھا کرے، جب چاہے تب نکل جائے۔ جو آدمی آگے بیٹھتے ہیں ان کو معلوم ہے نا ان کو کتنی بار پیشاب آتا ہے، زیادہ آتا تو پیچھے بیٹھو۔ اور میری تقریر ہو رہی ہے، پتہ نہیں پیشاب کیوں نہیں روک پاتے ہیں آپ لوگ تو دل کی دھڑکنیں روک لیتے ہیں۔ ایک بار ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر میرا، ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب ذرا وہ دیکھ لیجئے میرا پلس۔ بولا نہیں تمہارا تو ہائی ہوگا۔ ہم نے کہا ارے دیکھ لیجئے ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد دوا، لیکن اب میں مان نہیں سکتا، ہمیں وہ تھرمامیٹر لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کا پلس دیکھنا ہی نہیں ہے، آپ کا وہ کیا بولتے ہیں اس کو، بی پی، وہ آپ کا ہائی ہوگا، کچھ بڑا ہی ہوگا، نیچے نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سن پڑ رہے ہیں، ہاتھ پیر ذرا کپ کپی سی ہو رہی ہے۔ کہتا کہ جب آپ کی تقریر سن کے ہم لوگوں کے لیول ہائی ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، تو آپ کا کیسے لو ہو سکتا ہے؟ اس نے چیک نہیں کیا، اللہ کی قسم چیک نہیں کیا، ایسی دوا دی۔ بولا آپ کا نہیں کریں گے، ہمیں قسم ہے ہم بھی نہیں کریں گے آپ کا، اور نہیں کیا۔ پتہ نہیں، وہ دیکھو بیچارے، دیکھو اب کیا کریں گے گھر جا کر۔ اچھا جتنا بولتے ہیں اتنا اور لوگ اٹھتے ہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ بھائی، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ اب ان کو کیا بولیں ہم، وہ چچا جا رہے ہیں بیچارے، اب تو چچی کے لائق بھی نہیں ہے، پھر بھی جا رہے ہیں، کیا کریں گے جا کے۔ اچھا چلیے، اب آپ لوگ جاگ گئے ہیں، تھوڑی بہت نیند آ رہی ہوگی، اس کا غلبہ ختم ہو گیا ہے۔ سنیے تو اب آپ اندازہ لگائیے، وہ خندق 10,000 کا مقابلہ 3,000، کیا چیز تھی؟ وہی اللہ کا خوف، وہی اللہ کا ڈر۔ جیسے ایک پولیس والے میں یہ طاقت ہوتی کہ وہ اکیلا نہیں، سرکار کی طاقت ہے اس کے پاس، ایسی جو پکا سچا مومن ہے وہ ڈرتا نہیں ہے، اللہ کی طاقت ہے اس کے پاس، ایمان ہے اس کے پاس، ایمان کی طاقت ہے اس کے پاس، اس کو خوف نہیں ہوتا ہے، وہ لڑتا ہے، آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ سنایا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا میٹر تھا؟ ابو جہل کے سامنے کھڑی ہے، طبقات کے الفاظ ہیں، ابن سعد نے نقل کیا ہے کہ اس نے سمیہ کے کپڑے تک پھاڑ دیے، پھر بھی کہتی ہے نہیں اللہ ایک ہے۔ ابو جہل نے نیزہ لیا، نیزہ، طبقات کے الفاظ، وہ نیزہ اس کی شرمگاہ میں داخل کر دیا۔ سننا بہت آسان ہے، لیکن ایک ہلکی سی کھروچ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی تو شرمگاہ میں نیزہ ادھر سے ڈالا، اس طرف نکال دیا، اور ہاتھ پیچھے سے بندھے ہوں، وہ نیزہ پکڑ کے نکال بھی نہیں سکتی ہو۔ اور ایسی کنڈیشن میں بھی دیکھیے ایمان کی طاقت کیا، وہ یہ نہیں کہہ رہی اللہ میری حفاظت فرما، اللہ مجھے بچا لے اس دشمن سے، یہ نہیں کہہ رہی ہے۔ اس کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ جملے یہ، یا ربی ثبت قدمی علی دینک، اے اللہ اس کی دی ہوئی سزاؤں پر میرے قدموں کو ثابت رکھنا، میرے ایمان پر، کہیں اس کی سزائیں مجھ سے میرا ایمان نہ چھین لیں۔ جان جا رہی جائے، روح نکلتی نکل جائے، لیکن ایمان، میری آخری حالت میں ایمان نہ نکل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی دی ہوئی تکلیفیں میں جھک جاؤں اور اس کی بات مان لوں اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں، ایسا نہ ہو کہیں۔ ثبت قدمی علی دینک، اے اللہ اپنے دین پر، اپنے اس ایمان پر،
ایمان پر میرے دل کو ثابت قدم رکھنا، میرے قدم کو ثابت رکھنا، میں بہکنے نہ پاؤں، ایمان مجھ سے نہ چھین لیا جائے. یہ دعا اس کے منہ سے نکلی. ہم لوگ تو جلسہ ختم ہونے کے بعد کہتے ہیں اللہ جب تک زندہ رکھنا ایمان پر، اسلام پہ رکھنا، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. ہو گئی تقریر ختم، جاؤ. اب 1 سال کے بعد جب جرجی صاحب آئیں گے تب تک آپ اسلام پہ عمل کریں گے. کوئی مر گیا تو وہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہے. ہم نے سب کچھ دعاؤں کو ہی سمجھ لیا ہے. صحابہ کرام سب کچھ کرنے کے بعد دعا کرتے تھے. اللہ کے رسول پہلے اللہ پر بھروسہ کیے، 313 لوگوں کو نکال کے لائے. 313 صحابہ نے اپنی زندگی اپنی ہتھیلی پر رکھ لی، سر پہ کفن باندھ لیا کہ اب گھر لوٹ کے نہیں جانا ہے. 1000 کا لشکر سامنے. اب اللہ کے نبی دعا کر رہے کہ اللہ اگر یہ 313 مٹ گئے تو کبھی زندگی میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اب یہ تو سوچ لے اے میرے پروردگار ان کو زندہ رکھنا ہے یا نہیں. اگر تجھے اپنی عبادت باقی رکھنا ہے تو ہماری حفاظت فرما، اگر اپنی عبادت باقی نہیں رکھنا ہے تو ہم مرتے ہیں مر جائیں، کوئی پرواہ نہیں. میرے بھائیوں تصور کرو ہم نے کیا کیا اپنے آپ کو. بس حرام کھاتے جا رہے ہیں کہ اللہ ہمیں حرام کھانے سے بچا لے. ساری برائیاں، ہم شراب پیتے جا رہے ہیں پھر کہ اللہ ہمیں شراب کی لت لگ گئی، اللہ ہمیں شراب سے بچا لے. اللہ کے بندے پہلے سب کچھ چھوڑ پھر دعا کر. اللہ کے بندے پہلے حرام چھوڑ اور حلال کھا اور اس کے بعد دعا کر کے اللہ مجھے اب جو حلال کھایا ہے اسی پر قائم رکھنا. اے اللہ حرام کا لقمہ میرے حلق کے نیچے نہ اترنے پائے. اب دعا کرو، حرام کھاتے جاؤ اور دعا کرو اللہ حرام سے بچا لے. شراب پیتے رہو اور دعا کرو اللہ شراب سے بچا لے. بے پردگی کے ساتھ ہماری ماں بہن بیٹیاں نکلتی رہو اور دعا کرے اللہ ہمیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما. زندگی میں نہیں ملے گی ایسی تو. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ کوئی قوم اپنی حالت کو خود بدلنے کی فکر نہیں کرتی ہے. پہلے ہمیں چینج ہونا پڑے گا، پہلے ہمیں بدلنا پڑے گا. پہلے زمانے کی عورتیں اگر اپنے بچوں کو بد دعا بھی دیتی تھی تو اس میں بھی دعا نکلتی تھی. بچہ شرارت کر رہا ہے، کبھی یہ کبھی وہ اٹھایا پھینک دیا، کبھی ماں پریشان، ہائے 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 ماں پریشان، اور ماں نے غصے میں اپنے انداز میں بد دعا دی. لیکن آپ اس کو بد دعا نہیں کہہ سکتے ہو. جب دیکھا کہ بچہ بہت شرارت کر رہا ہے تو بد دعا دیتے ہوئے کہا اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے. غصے میں بد دعا بھی دی تو اس میں بھی دعا چھلک رہی تھی. یعنی اس زمانے کی عورتوں کو غصے میں بھی ایسی بد دعائیں نہیں معلوم تھی کہ جو بچوں کی زندگی تباہ کر دے. ہماری ماؤں کی زبان سے کیا نکلتا؟ کتے مر جاؤ. پریشان کر کے رکھ دیا. اب کتا کہتی جا رہی ہے، اب یہ نہیں سوچ رہی کہ کتے کی اماں کون ہوئی، لیکن کہہ رہی کتے مر جاؤ. اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کہہ دیتی ہے. ایک بچہ شرارت کر رہا ہے اور جب تنگ آ گئی ماں تو غصے میں روتے ہوئے کہتی چل اللہ کرے تجھے کعبے کا امام بنا دے. اور پتہ نہیں کون سی گھڑی میں یہ دعا نکلی اور عرش والے نے اس کو قبول فرمائی اور وہ بچہ پھر کعبے کا امام بن کر نکلا. اور ایسا امام بنا کہ آج جس کو آج سدیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، قاری سدیس، یہ کعبے کے جو امام آج بھی موجود ہیں یہ اسی ماں کی دعا کا نتیجہ ہے جو اس نے غصے میں دی تھی اور اللہ نے اس بچے کو کعبے کا امام بنایا جو آج بھی کعبے کا امام. ضرور اس ماں نے اپنی حلق کے نیچے کبھی حرام لقمہ نہیں اتارا ہوگا. اگر حرام لقمہ کھایا ہوتا تو یہ دعا قبول نہ ہوتی. ضرور اس ماں کی رگوں میں حلال خون دوڑ رہا تھا اور حلال خون دوڑنے کی دعا کا نتیجہ تھا کہ وہ بچہ کعبے کا امام بنا. اگر آپ چاہتی ہو کہ ہمارے بچے ابن تیمیہ بنے، ہمارے بچے ثناء اللہ مرسلی بنے، ہمارے بچے ابن قیم بنے، ابن الجوزی بنے، ہمارے بچے احمد ابن حنبل بنے، ہمارے بچے امام مالک کی طرح بنے، تو آئے میری ماں بہنوں تمہیں اپنی رگوں میں حلال خون دوڑانا پڑے گا، حلال روزی کھانا پڑے گی، رزق حلال کا اہتمام کرنا ہوگا. آدھی روٹی صحیح لیکن حلال، بھوکا سو جانا گوارا ہے لیکن حرام لقمہ کھانا گوارا نہ ہو. تب تمہارے کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے ابن تیمیہ بنیں گے، ابن قیم بنیں گے، ثناء اللہ بنیں گے، امام مالک بنیں گے، احمد ابن حنبل بنیں گے. تب بنیں گے. سب کچھ کھاتی رہو اور کہو کہ اللہ ہمارے بچے کو کعبے کا امام بنا دے. نہیں ہو سکتا. یہ تلخ جملے تمہیں سننا پڑیں گے تلخ جملے. تصور کرو کیا تھا وہ جذبہ. سمیہ شرمگاہ میں نیزہ داخل، ہاتھ پیچھے سے بندھے، اور پھر بھی اس حالت میں کیا دعا کر رہی ہے. آپ یہ نہیں کہو گے آپ کا بیٹا ہاسپٹل میں بھرتی ہے، وینٹیلیٹر پر رکھا ہوا ہے، یا کوئی باپ وینٹیلیٹر پر رکھا ہے،
آپ ہمارے پاس آئیں گے جرجیت صاحب محلدار پاڑا میں آئیں جمعے کا خطبہ دینا ہے, آپ پرچی لے کے آئیں گے مولانا صاحب جمعے کے خطبے میں کے بعد ہمارے ابو کے لیے دعا کر دیجئے اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. ایسے موقع پر بھی آپ کو اس دعا کی فکر ہوگی کہ ہمارے ابو کے لیے دعا کر دو کہ اللہ ان کو شفا دے, لیکن اس موقع پر دعا یہ نہیں ہوگی کہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کیجئے کہ میرے باپ کا خاتمہ ایمان پر ہو, وہ اس دنیا سے جائے تو گناہوں سے پاک و صاف جائے, اللہ میرے باپ کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا آپ نہیں کروائیں گے مسجد کے امام سے اور جرجیت صاحب سے, آپ دعا یہ کروائیں گے کہ کہو اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دعا کرنا غلط ہے, جائز ہے, لیکن سنو حضرت سمیہ نے اس موقع پر یہ نہیں کہا اللہ میری حفاظت فرما, اللہ اس نے نیزہ مارا ہے تو مجھے شفا دے, اللہ میری شرمگاہ میں جو زخم ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کر دے. اس نے یہ دعا نہیں کی, اس نے دعا یہ کی یا ربی ثبت قدمی علی دینک, اے اللہ اپنے دین پر, اللہ ایمان پر میرے قدم کو ثابت رکھ دے, اے اللہ ایسا نہ ہو کہ اس کی تکلیفیں مجھ سے میرا ایمان چھین. یہ کیا چیز تھی؟ یہ ایمان تھا, یہ ایمان تھا. یہ کون سا جذبہ تھا؟ آئیے ذرا مجھے اس جذبے کی طرف لے کر چلیے اور بتائیے یہ کون سا جذبہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور چھوٹے بچے اسماعیل کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلے آؤ. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اس بچے کو لے کر جا رہے ہیں. اس وقت تک بیوی کو پتا نہیں کہ یہ مجھے لے کے کہاں جا رہے ہیں. میرا شوہر ہے, جہاں جا رہا ہے میں بھی جاؤں گی, میرا شوہر ہے مجھے ان کے ساتھ چلنا ہے, میرے پتی ہے مجھے ان کے ساتھ جانا ہے. چند دنوں کے سفر کے بعد ایک بیابان جنگل آ جاتا ہے. اس بیابان جنگل کے اندر اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں, اپنے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں. ہاجرہ کو اسی جنگل میں چھوڑ دیا, اسماعیل جو ابھی اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں اسی جنگل کے اندر چھوڑ دیا. تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں, سستاتے ہیں اور پھر وہاں سے جانے لگتے ہیں. اس منظر پر ذرا غور کیجئے میرے ساتھیوں, یہ منظر ہمیں کچھ اور بتاتا ہے. اس بیابان جنگل میں چھوڑ دیا. آج جس جنگل کو ہم مینا کے نام سے جانتے ہیں, مینا کی وادی کے نام سے جانتے ہیں, اس جنگل میں چھوڑ دیا ہے. آپ کو پہلے اس کی ایک کنڈیشن بتا دیں, آپ یہاں سے کلیہ چک تک جائیں گے, جگہ جگہ پر آپ کو بجلی کے پول ملیں گے, جگہ جگہ پر آپ کو بجلی کے کھمبے ملیں گے, آپ روشنی پائیں گے اور سیدھے کلیہ چک پہنچ جائیں گے. لیکن اس زمانے میں بجلی کے کھمبے نہیں لگے ہیں,